واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. کیوں جی یہ تو آج نبی کچھ نہیں دیتے. میں آکر نبی تے ابو ہریرہ تھیلی دین تے وہ کھجورا نہیں مکڑیاں کہ مکیاں وہ کھجورا نہیں مکیاں. اس دن پھر ابو ہریرہ فرماندے میری آج تھیلی بھی گم ہو گئی. اتنا اتنے بلوا ہویا کہ میں تھیلی پھر دوبارہ نہیں لبھی کہ میری تھیلی کیڑے پاسے گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو جی میدان بدر وچ ایک ہوا چلی. مولا علی فرماندے میدان بدر وچ ایک ہوا چلی، مار ہے تو مثلا کتو. فرمایا ایو جی ڈاڈی ہوا میں کدی نہیں ویکھی. فرماندے پھر ہوا چلی، پھر ایو جی ڈاڈی میں ہوا نہ ویکھی. پھر چلی، پھر ایو جی نہ ویکھی. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ ہوا ڈاڈی اترائے واری آئی، یہ تو کہ ہوا کدی آئی نہیں. حضور نے فرمایا جب تو پہلی باری ڈاڈی ہوا چلی تو جبریل آئے. کیوں جی فرشتیاں دے پر جڑے آئے ہونے تے تسی کی سمجھ ایتھے ہیلی کاپٹر دی ہوا پکھے دی ہوا بھی مانے چ نہیں ہوندی تے جدو فرشتے ہزاراں دی تعداد نال انہاں دے پراں دی ہوا. مولا علی فرماندے نے سیو جی ہوا کدی نہیں ویکھی. حضور نے فرمایا جدو دوبارہ ہوا آئی تو میکائیل آئے. پھر جدو تیسری باری ہوا آئی تو پھر اسرافیل آ گئے. ہن آخری باتاں اللہ اکبر اللہ. تسی تے میں کام نہیں کریں گے حضور دی ناموس دا تے ایتھے کام نہیں ہوئے گا. حضرت عطیہ بن قیس صحابی کہتے ہیں لما فرغ رسول اللہ من قتال بدر، جب حضور میدان بدر سے فارغ ہوئے نا تو جا جبریل علی فرس انسا احمر علیہ درع ومعہ رمح. فرمایا اتنی دیر میں جبریل پھر واپس آ گئے، آسمان سے جا کر پھر واپس آئے. اور منظر کیا تھا کہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور گھوڑی سرخ رنگ کی تھی. علیہ درع انہاں جنگی ساز و سامان زیرہ پائی ہوئی سی. ومعہ رمح ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. جدوں حضور دی عزت مسئلہ آوے نا تو پھر فرشتیاں دے ہاتھے جی تسبیح نہیں ہوندی، وہ ممتاز قادری دی گن ہوندی یا غازی تنویر دے ہاتھے چھرا ہوندا. میں پھر فرشتیاں دی گل کر رہا ہوں. جبریل تسبیح نپ کے نہیں آئے اور میں پورا جنگی لباس پایا ہویا تے ہاتھے نیزہ. فقال یا رسول اللہ، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسنی الیک. یا رسول اللہ میں جب واپس گیا نا میدان بدر سے فارغ ہو کر تو مجھ سے رب العالمین نے پوچھا کیا میرے نبی سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا جی نہیں. تو کہتے ہیں وہ امرنی اللہ فارقہ کا حتیٰ تردا. میں نے تو بھیجا تھا اپنے نبی کی خدمت کے لیے کہ ان سے جدا نہیں ہونا، تو پھر تم واپس کیسے آ گئے؟ میرے نبی کو راضی کر کے آئے ہو. مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا، حتیٰ تردا، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سنو جی حال ردیتا، یا حضور آپ راضی ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ورنہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. حال ردیتا؟ قال نعم ردیتو. حضور نے فرمایا بس اتنا ہی کام تھا واپس چلے جاؤ. تو جبریل نے کہا اب میں پھر واپس جاتا ہوں. اگر کوئی عام کام نہیں کریں گے تو حضور کی عزت پر تو فرشتے، جبریل نے ڈیوٹی لی تھی میں نے صدر ساتھ رہنا، تو جبریل دے تے ایک پر نال بھی انج ہو جانا ہے سارا کچھ. یہ سارا کچھ اسی اٹھ کے حضور کی عزت ہوتے بولیا کرو. اگلی حدیث، میری گفتگو بھی ختم. اگلی بات عن جابر قال كنا نصلي مع رسول اللہ فی غزوۃ بدر. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بدر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا نا حضور فتح فرماتے تو 3 دن حضور اس علاقے میں رہتے. تو جب بدر فتح ہو گیا تو 3 دن حضور وہیں تشریف فرما ہوئے. اے سب تو بڑی بہادری دی دلیل ہے کہ اے نہیں کہ بھائی ہوں ہوا تو پھر نکلو بھائی پیچھے کو اور نہ آ جائے. نہ حضور 3 دن پھر اتنے رہتے سن. بھائی کسی دم خم آئے تو پھر آئے.
لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائر. حضور کو اللہ نے اتنی پاور، اتنی شجاعت دی کہ حضور کی بڑی ہمتوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. صغریٰ حضرت حسان نے بھی کہا، صحابہ نے نہیں روکا، ورنہ بے ادبی ہے کہ حضور کی طرف چھوٹے پن کی نسبت کی جائے. فرمایا جے تو کم از کم حضور دی ہمت جڑی سمجھدا نا، جڑی سب تو کم از کم تو سمجھے تے اے سمجھے حضور دی کم از کم بہادری اے وے کہ ساری دنیا مقابلے کھڑی ہو جائے تے حضور دی کم از کم ہمت اے وے کہ حضور دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. اور حضور کی جو بڑی ہمتیں ہیں ان کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. کم از کم ہمت یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو پھر رسول اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حضور نماز پڑھا رہے تھے غزوہ بدر میں. اذ تبسم فی صلاتی. دوران نماز حضور مسکرا پڑے. دوران نماز حضور مسکرا پڑے. اب صحابہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تسی کتے ویکھ رہے سے؟ اب درود شریف سے خلل آتا ہے نا. اب لوگوں کی نمازوں میں درود پڑھا جائے تو خلل آتا ہے. اے بھی حدیث موجود ہے، صحابہ کو کسی نے پوچھا ہونا کیا مغرب عشاء صبح تے حضور اچا پڑھ دے سن تو انہوں پتہ لگ جانا سی بے حضور قرات کر دین تے جیڑیاں اثر تے مغرب اے تے سری نمازان انہاں وچ تے قرات آہستہ ہوندی تے تانوں کیویں پتہ لگدا سی بے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تے صحابہ نے پتہ کی جواب دیتا، انہاں کیا حضور دی مبارک داڑھی ہلدیاں پتہ لگدا سی بے حضور پڑھ رہے ہیں. یہ مطلب ہے تیر القادری والا جڑا داڑھی دا سٹائل ہے نا وہ نہیں ہلدی داڑھی نہ میں ان کو ہلا کے وکھائے اتنی ہوئے. بالکل ہے ممکن نہیں، داڑھی تاں ہی ہلدی وڈی ہوئے. یہ داڑھی دا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. ہاں یہ رکھنی یا نہ رکھنی دونوں برابر. داڑھی وہی ہے جنہیں پوری رکھی ہوئے رسول اللہ دی سنت دے مطابق. شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا اور یہ نص قطعی نہ بھی ثابت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے نا جناب ہارون نو، جب واپس آئے تے ویکھیا تے قوم بچڑیا کے جھکی ہوئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان پتہ بڑے جلالی نبی ون تے آپ نو اتنا جلال آیا جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہ آپ نے نا اپنے ہارون علیہ السلام دی مبارک داڑھی جڑی وہ نپ لئی. قرآن دی نص ہے. اللہ اکبر. آپ نے مبارک داڑھی اپنے حضرت ہارون علیہ السلام دی نپ لی تے قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی. آپ نے بال بھی نپ لے اپنے بھائی دے تے مبارک داڑھی بھی نپ لی. قرآن دی نص ہے. آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد تسی کی کیتا ہے؟ قوم بچھڑیا کے جھک گئی تے میں تو انہوں اپنا نائب بنا کے گیا تے قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. فرمایا میرے ماں جائے، ہاں اے میرے ماں کے بیٹے کہہ دیں بھائی ماں دا نام اس واسطے جناب ہارون نے لیا کہ ماں دا نام لین لگو تو براہمج نرمی پیدا ہو جائے. پیو دے نام نال نرمی نہیں آتی. ماں دا نام تاکہ فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی. آپ میری مبارک داڑھی بھی نہ پکڑے اور میرے بال بھی انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اے میں تو انہوں بڑا روکیا ہے تو میں نے بھی شہید کرن لگے سن. اس ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ نے اچھا جیو جی تار القادری دی داڑھی دسو انہوں نپ کے چھکیا جا سکتا. یہ قرآن دی نص نال بھی ثابت ہے کہ نبیاں نے بھی پوری داڑھی رکھی. کینیڈا وچ بہ کے مجدد جڑا انگریزاں کول بہ کے جڑا مجدد بنے یہو جہی ہوندا نہ کیوں نہ ازان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے گا. جڑا کینیڈا تو مجدد دی سند لے کے آئے گا وہ یہو جہی ہوئے گا تے جڑا مدینے تو سند لے کے آئے گا وہ کہے گا کہ وہ گل ہے نبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. وہ دے منن والے نو بڑی تکلیف ہے. جلیا کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا بس. ہاں اگر کسی نے کوئی درد ہوئے تو اس نو درد دی مٹھی کراؤ. کیوں نہیں بولیا حضور دی عزت ہوتے؟ دسے اس کو پوچھو حضور دے خاکے پڑھے کیوں نہیں بولیا؟ آپ نے بیریل کی خاطر 14 بندے مروا گیا. ہٹوا دے نا بیریل کو، کیا ہوا تھا؟ آپ نے بیریلوں کی عزتوں کی خاطر 14 بندے مروا گیا. اب باتیں کرتا ہے
کہ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں. مولوی کچھ بھی نہیں ہوتے. مولوی اس شیر نال کھڑے ناج بھی. کیڑا شیر؟ جیڑا ڈیالہ جیل وچ لبیک کہندے ہویا گیا. ویسے بھی رسول اللہ نے فرمایا داڑیاں بداؤ تے مچھاں پست کراؤ، اے حضور دا اپنا فرمان. بلکہ 2 داڑھی منڈے آئے تے حضور نے چہرہ انور پھیر لیا انہوں نے. وہ دوسری حدیث میں اجے تک انہوں نے درد ہو رہا ہے، ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہو، ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم لے رہے ہیں. اے تے صبح قیامت تک رہنا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے کہ حضور کا ذکر تو رب نے بلند فرما دیا، اور قیامت تک جس نے حضور کی عزت پر بات کی رب نے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا. ہاں یہ بات ہے، شدہ بات ہے. امام احمد رضا تکون کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں احمد رضا کیسے جو ہو رہی ہے، اس واسطے کیوں نہ حضور دی عزت ہوتے پہرا دیتا. امام ربانی قلعہ گوالی آرج جا کے دین تے پہرا دیتا. امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ پہرا دیتا. امام احمد بن حنبل اٹھتے کوڑے کھا کے پہرا دیتا. سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے پہرا دیتا. انہاں دا نام نہیں رہنے، انہاں دا نام رہنے تے جیڑے جناب حضور دی عزت دا ویڑا آیا تے تو چھڑ کے کینیڈا دیاں ٹھڑیاں ہواواں جا بیٹھے، او ممتاز قادری دا مقابلہ کر سکتے؟ توجہ بھائی، توجہ. باتیں کرنا کیا آسان ہے. 20 قسم کے کھانے اور دنیا کے ڈالر اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کر کے بڑی بڑی جائیدادیں بنانا اور حضور کی عزت پر بات نہ کرنا. ایتھے رب نے کوئی بڑیاں پگڑیاں تے علم نہیں ویکھنا ہوتے، اوتے صرف ویکھنا ہے میرے نبی نال وفا کنے کی تھی. ہاں جی، اوتے حبشے دے بلال ہوون تے وفا کر جان. تو پھر حضرت عمر کا من ابو بکر سیدنا واتا کا سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ساڈا سردار تے ابو بکر نے جنوں آزاد کیتا وہ بھی ساڈا سردار. او حبشے دے بلال ہوون تے حضور نال وفا کر جان تے پھر ابو بکر عمر عثمان تے علی دے بھی وہ سردار بن جان. کیوں جی؟ تے ہومن غلام تے لونڈی دے پتر اسامہ بن زید تے صدیق اکبر انہاں نو گھوڑے تے سوار کر کے نال ٹر پاوندے تے انہاں دے جڑی مبارک جتیاں پائی ہوئی سن نا اسامہ بن زید نے، او صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن. تے قیامت تک دسیا بھاویں غلام تے لونڈی دا پتر ہوے تے رسول اللہ دا غلام بن جائے تے قریشی ہاشمی افضل الخلق بعد الرسول بھی ہون تے انہاں دیاں جتیاں اپنے جسم نال لینا بھی اسی سعادت سمجھدے جناب. گل ایتھے اسلام دی. اسلام یہ نہیں ویکھدا پگ کتنی وڈی سی تے اودے مرید کتنے وڈے سن تے اودہ جبہ کتنا وڈا سی تے اودہ علم کتنا وڈا سی. اسلام صرف دیکھتا یہ ہے کہ میرے نبی سے وفا کس نے کی ہے. وہ کانسٹیبل ہوئے تے پورے مولوی تے پیر پیچھے رہ جان، وہ تے پھر اپنی مرضی رب دی مرضی. یہ کوئی گل تو ہو رہی. ایتھے نعرے تسی بھی لا رہے ہو، ایتھے نعرے لانا کیڑا مشکل ہے. کینیڈا دیاں ٹھڑیاں ہواواں جا کے بہنا کیڑا مشکل ہے. ارباں ڈالر کمانا کیڑا مشکل ہے. پھانسی دا پھندا گالے چ رکھ کے تے کہنا اوئے مینوں لبیک کہن دینی ہوئے پھر گھٹا چکی. گل تے پھر رسول اللہ نال اے محبت رسول ہے. میں گل جڑی ہن میں جڑی گل کرن لگا کہ صحابہ نماز پڑھدے کدھر ویکھ رہے سے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. حضرت جابر بن عبداللہ کو کوئی پوچھے بھئی تسی نماز پڑھ رہے سی یا حضور نو ویکھ رہے سی؟ واہ اقبال، اے تو گل اقبال نو بھی سمجھ آئی. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، نماز پھر ادا کے امام. اقبال کہندا علم بیش کس از تاغوتیاں اور علم باش کس از لاہوتیاں، او مداد او کتاب او قلم. اقبال کہندا عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جڑا قلم نو بھی سیدھا رکھ سکتی، نماز نو بھی سیدھا رکھ سکتی، علم نو بھی سیدھا رکھ سکتی، پیر نو بھی سیدھا رکھ سکتی، مولوی نو بھی تے عوام نو بھی سیدھا رکھ سکتی. عشق رسول ہے. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے. عشق رسول ایک ایسی چیز ہے. کہنے جب رسول فلما قضا صلاتہ، جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، کل نا کہنے میں ایک نہیں کی تھی گل، کل نا اسی سارے صحابہ نے مل کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رائنا کا تبسم تھا، حضور اسی ویکھیا تسی نماز پڑھا رہے سی نالے مسکرا رہے سی. جے صحابہ کوئی خلاف شرع کام کیتا ہوندا نا تو حضور نے فرمایا تسی نماز پڑھتے پے سی یا مینوں ویکھ رہے سی؟ رائنا کا حضور اسی ویکھیا تسی مسکرا پے ہو تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تم خلاف شرع کام کرتے ہو، تمہیں میرا خیال آ گیا. یہ تے عقیدے ہن گڑے گئے نا انگریزاں تے کہن تے.
ہاں جی یہ تو ہونا کی تے گھڑے گئے نا جناب کے خیال آ جائے تو ایسے ہوتا ہے تو اٹھ کے اڑے تھے، ایسے ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ لو تو ایسے ہوتا ہے. وہ تو صحابہ تھے. فرمایا رائنا کا تبسم تھا، حضور آپ نے تبسم فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. حضور وجہ؟ فرمایا مرہ بھی میکائیلو. فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میرے قریب سے میکائیل گزرے. والا جناحی اثر الغبار، اور ان کے جو پر تھے نا اس پر بدر کی مٹی جو ہے اس کا گرد و غبار تھا. لڑتے جو رہے تو ان کے پروں کے، میکائیل کے پروں پر اثر الغبار، بدر کی مٹی کا غبار تھا. وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلَبِ الْقَوْمِ، اور وہ کافروں کے خلاف جہاد سے واپس جا رہے تھے میرے غلاموں کی مدد کر کے. ہن تسی میرے وال ویکھنا ہے پھر سمجھ آنا ہے، تسی میرے وال ویکھنا ہے تو پھر حدیث دا معنی تانوں سمجھ آنا. رسول اللہ نے فرمایا جدوں میں نماز پڑھا رہے سی نا میرے قریب تو گزرے میکائیل اور انہاں دے پراں تے گرد و غبار سی. تو فضحک الیہ، تو مجھے دیکھ کر میکائیل کہنے لگے جناب ہن راضی ہو، ہن خوش ہو. فضحک ہے، حضور جب مسکرا، انہوں نے کہا میری طرف مسکرایا جناب ہن خوش ہو. تو فرمایا فتبسمت الیہ، جب انہوں نے کہا ہن خوش ہو تو میں کہا ہاں ہاں آپ جائیں اب میں خوش ہوں. اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کرنا ہے، ہر طرف لبیک کا نعرہ لگانا ہے. آپ نے اپنے گھروں پر وہ لگایا ہے لبیک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بورڈ؟ ہاں وہ لگائیں. ہاں جی اپنے گھروں کے باہر خوبصورت لکھوا کر باہر اپنے گھر کے لگوائیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہر سنی اپنے گھر دے باہر لا دے بیماریاں کو بھی، ہاں جی گندے جراثیموں کو بھی حضور کا غلام رہتا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ ہوں، انہیں پتہ لگ جائے گا بھائی یہ وہ جو سیدھا سادہ ہے جس کی توڑ لینڈ صدیق اکبر تک جاتی. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سیدھا سادہ ہوں، سیدھا دے نال سادہ بھی ہے جی. یہ مطلب ہے کدھر اگے جا کے ٹیڑھا ہوندا تو جدوں تسی یہ لکھ دیتا نا تو انہیں کہا یہ تو یمامہ والے دا ہوئے جا جنا اتھے بھی نعرہ لا دیتا جنگ یمامہ یا محمد ایدی لینڈ یمامہ تک جانا صدیق اکبر تک جا پہنچتی. ایدی لینڈ نو سیدھا سادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا آپ لکھ دیں، کوئی آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھے آپ سیدھے سادے مسلمان ہیں. سمجھ آئی؟ یہ انہوں کہنا پہنتا ہے جدے کوئی واڑ شاڑ ہوئے تو جڑا یا رسول اللہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا براہ راست غلام ہے. براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس راستے سے جا کر پہنچتا ہے جس راستے سے داتا علی حجویری گزرے، سلطان الہند گزرے، محبوب الہی گزرے، مجدد الفسانی گزرے، اعلیٰ حضرت بریلوی گزرے، پیر میر علی شاہ گزرے. یہ اس راستے کا مسافر ہے، رہے گا یوں ہی ان کا. ہوں اسی سامنا پیش کر دیتا ہے نا، ہوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کم کرو. ٹھیک ہے، ممتاز قادری دی یہ آرزو ہے کہ میں قبر انتظار کر رہا کہ حضور دا دین کدو آنا ہے. اب اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تخت کے اوپر حضور کا دین لاؤ. وہ تب بھی آئے گا کہ جب آپ دن رات حضور کے دین کی بات کریں گے. حضور کے دین، حضور کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. ہاں وہ کسی درس کے اندر نا صرف میں دعائیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور نے کس کس صحابی کو کس موقع پر کیا کیا دعائیں دی. تھوڑا سا جس نے کام کیا حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے. ہاں جی حضور نے تازہ وضو فرما کے ان کے لیے دعائیں فرمائی. انہوں نے جاتے ہوئے دنیا سے کہا حضور کے لیے جانا جا کے میری دعائیں کروانا. تو حضور سوئے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، حضور نے وضو کر کے یہاں تک بھی ہاتھ اٹھا کر حضور نے صحابہ کے لیے دعائیں کی. لیکن جنہوں نے حضور کے دین کا کام کیا تو میرے آقا ایسے دعا فرما دیں تو دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، حشر بھی سنور گیا. کہ محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا مولا صلی